مجھے بتائیے کہ ایک ایس ایچ او تھانے میں اس کی ریسپانسبلٹی، اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ کتنے پیسے کلیکٹ کرنے ہیں؟ ایس ایچ او نے جس نے کلیکشن کرنی ہے نا جی، وہ تو اپنا بخار نہیں دیتا کسی کو۔ ایک عام آدمی آتا ہے، وہ کہتے ہیں تھانے جو مسئلہ ہے، وہ ایس ایچ او نے کہتے ہیں، وہ خود تھانے میں جانے سے گھبراتا ہے، اور جس ایس ایچ او کا اور جس تھانے کا وہ روب اور دبدبہ، اپنے پرسیپشن جس کا ان دا بیک آف ہز مائنڈ ہے، کیا وہ ٹھاٹ باٹ سے گھس سکتا ہے تھانے میں دلیری کے ساتھ؟ اب تو ٹرانسجینڈرز بھی تھانے میں گھس سکتے ہیں۔ وہ بلکہ اگلے دن مارا بھی جی ٹرانسجینڈر میں وہی گھس سکتے کے لفظ پہ میں نے بڑی زور دیا آپ نے۔ زور دیا۔ پولیس آپ کے اس ریاست کا وہ واحد ادارہ ہے جس کی میمز بھی بنتی ہیں، جسے تھیٹر میں بھی بے عزت کیا جاتا ہے، اور جس کے خلاف کارروائی کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پیس آف کیک کھانا۔ ہم نے پاک فوج کے جوانوں کو ایک تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو اچھا، جس کو کٹاپا کہتے ہیں نا، وہ چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ویڈیوز آ گئیں، مرغے بنے ہوئے ہیں پولیس والے، فوجی جوانوں کے سامنے مرغے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا یہ۔ پنجاب پولیس میں پینا پلانا حلال ہے؟ وہ کانسٹیبل شاہد نام تھا اس کا، شاید، کہ اس نے سارا شجرہ نسب گنوا دیا، اور جو وہ بک سکتا تھا اس نے، لائک ہی اسپوک ہز ہارٹ آؤٹ۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ انسپیکٹر صاحب مہمان بنتے ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس کے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے، ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے، ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک عام آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے تھانے جو مسئلہ ہے، وہ ایس ایچ او کہتے ہو یا ڈی ایس پی صاحب کو، یا وہ خود تھانے میں جانے سے گھبراتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ جب ایک عام آدمی تھانے میں جائے، اور جس ایس ایچ او کا اور جس تھانے کا وہ روب اور دبدبہ، اپنے پرسیپشن جس کا ان دا بیک آف ہز مائنڈ ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے تھانے میں جانے کا؟ کیا وہ ٹھاٹ باٹ سے گھس سکتا ہے تھانے میں دلیری کے ساتھ، اور جا کے ایس ایچ او کے ساتھ بات کر سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے؟ اب تو بدماش بھی دبدبے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ گھس سکتا ہے تھانہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ تھی اور ایسی جگہ ہونی چاہیے، کرائم سے ڈیل کرتے ہیں، کرمنلز کے اگینسٹ کام کرنے والا شعبہ ہے، اس کے اندر ایک خوف کی علامت اسے ضرور ہونا چاہیے علاقے میں۔ اب تو آپ کے تھانے جو ہیں وہ ایک کارپوریٹ ادارہ بن چکے ہیں، اب تو بینکس بن گئے ہیں۔ آپ جائیں، آپ ٹوکن لیں اور تھم سے پرچی نکالیں، وہاں جا کے بیٹھیں، اچھی چائے پئیں، اچھی کافی پئیں۔ اب تو کرمنل بھی تھانے میں جا سکتا ہے۔ اب تو ٹرانسجینڈرز بھی تھانے میں گھس سکتے ہیں۔ وہ بلکہ اگلے دن مارا بھی جی ٹرانسجینڈر میں وہی گھس سکتے کے لفظ پہ میں نے بڑی زور دیا آپ نے۔ زور دیا۔ کرسیاں، سٹاف، عملہ، سارا ان کو یرغمال بنا لیا، باہر پھینک دیا۔ پولیس ہمیشہ سے وولنریبل رہی ہے۔ پولیس آپ کے اس ریاست کا وہ واحد ادارہ ہے جس کی میمز بھی بنتی ہیں، جسے تھیٹر میں بھی بے عزت کیا جاتا ہے، جس کی یونیفارم کو بھانڈگیری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جس کے خلاف کارروائی کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا پیس آف کیک کھانا۔ یہ بات جو شاید آپ نے دبے الفاظ میں کہی ہے، لیٹ می سے دس بلنٹلی اینڈ اوپنلی، ویری اسٹریٹ فارورڈلی۔ ہم نے پاک فوج کے جوانوں کو ایک تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو اچھا، جس کو کٹاپا کہتے ہیں نا، وہ چڑھاتے ہوئے دیکھا۔ ویڈیوز آ گئیں، مرغے بنے ہوئے ہیں پولیس والے، فوجی جوانوں کے سامنے مرغے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ہوتا تھا یہ۔ دیکھیں، فوج کا پولیس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ پولیس کی تعداد فوج کے مقابلے میں شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، تو طاقت کی تو لڑائی ہے نہیں۔ ایسا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے، اور اس پہ جو فوج کی طرف سے ایکشن لیا جاتا ہے وہ چونکہ پبلک نہیں ہوتا، وہ چونکہ لوگوں کو بتایا نہیں جاتا کہ کسی فوجی نے یہ حرکت کی تھی، چونکہ پاور ہے ان کے پاس، گنز ہیں ان کے پاس،
اور یہ جو تازہ ترین واقعہ آپ نے بتایا یہ ایک چھٹی والے دن کا واقعہ ہے. ٹوٹل 9 لوگ تھانے میں تھے اور سارے بندوقیں لے کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے خوف آتا ہے کسی ایسے وقت سے, خوف کرتا ہوں میں, فیئر کرتا ہوں کسی ایسے وقت سے کہ خدا نہ خواستہ کچھ سر پھرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انسپیکٹر جنرل کو بھی گالم گلوچ کرنے سے نہیں کتراتے. ہوتے ہیں نا جی سر پھرے. اپنے پولیس فورس کا ایک بندہ جو ٹن ہو کے انسپیکٹر جنرل, خدا نہ خواستہ اگر ایسے کسی واقعے میں کوئی ویسا بندہ ہو تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو کچھ ڈسپلن, کچھ قاعدے قوانین, کوئی SOPs ایسی بنانی چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایسے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اور ود ان فوج, ود ان آرمی, اس کے اگینسٹ اتنا اسٹرکٹ ایکشن ہوتا ہے, اتنا بھیانک ایکشن ہوتا ہے کہ پولیس میں تو شاید ویسا ایکشن کبھی نہیں ہو سکتا. پولیس والے ڈسمس بھی ہوتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں, سروسز ٹریبیونل میں جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. فوجی کو ملی ہوئی سزا واپس نہیں ہوتی جناب. میں نے وہ فوجی دوبارہ نہیں دیکھے جن سے کبھی ایز این انڈیویجول خطائیں سرزد ہو گئی. تو آپ نے چونکہ اس کا فیڈ بیک نہیں لیا ہوگا, آپ نے شاید وہ معاملات جو ہیں ان کو دوبارہ چیک نہ کیا ہو. وہ جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا, وہ گھروں میں گئے اور وہ واپس نہیں آئیں گے. میرے خیال میں جی مجھے سمجھ آ گئی. وہ کانسٹیبل شاہد نام تھا اس کا, شاید جس نے مغلظات بکی تھی, ایک بائک پہ بیٹھا ہوا تھا اور شاید اس وقت وہ کتنی بقائمی ہوش و حواس نہیں تھا. کتنی اعلیٰ ظرفی ہے نا انسپیکٹر جنرل کی. میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں سر کہ اس نے سارا شجرہ نسب گنوا دیا اور جو وہ بک سکتا تھا اس نے, لائک ہی اسپوک ہز ہارٹ آؤٹ. اور جس انداز میں ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا, پاکستان میں نہیں, پاکستان سے باہر بھی بیٹھے ہوئے پاکستانیوں نے بھی, انڈینز نے بھی, اور باہر سے بیٹھ کے انہوں نے جناب جو کچھ ہوا. اس کے بعد وہ انسپیکٹر صاحب مہمان بنتے ہیں, انسپیکٹر جنرل پولیس کے ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے. ان کو گلے سے لگایا جاتا ہے, ان کی آؤ بھگت کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹے تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. اور اس کے بعد ویڈیو اسٹیٹمنٹ جاری کیا جاتا ہے اس کے بعد ہیرو بن جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کے ساتھ سیلفیز لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. یہ مزاج ہے ہمارے معاشرے, یہ درست ہوا, یہ معاشرے کا مزاج ہے. ہم مغلظات پسند کرتے ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں, آپ کے جتنے بھی ولگیرٹی سوشل میڈیا پہ ہے ملینز میں. فیملی ولاگنگ, نانی نے چائے بنا لی ہے, نانی کھانا کھا رہی ہے, نانی گالی دے رہی ہے. تو یہ ہمارا معاشرہ پسند کرتا ہے. رہی بات شاہد کی, تو شاہد نے جو کچھ کیا وہ بھی اسی معاشرے کی عکاسی تھی. اور جس موڈ میں وہ تھا اس کے متعلق تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ پینا حرام ہے نہ پلانا حرام ہے, پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے. تو بنیادی طور پہ انسان پینے کے بعد ہوش میں آ جاتا ہے, اس کا ان سائڈ جو ہے نا وہ آؤٹ ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسی شخصیت ہے, اس کے والدین نے اسے کیسی تربیت دی ہے اور یہ معاشرے میں کیا کرنے جا رہا ہے. پنجاب پولیس میں پینا پلانا حلال ہے؟ ڈیسیملز میں لے لیں اس کو آپ. مطلب میں مطلب نانی ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ کی, تو پورے لاہور میں اگر یوں چاروں طرف نظر دوڑاؤں تو 10 لوگ ہیں. ٹریسز میں بہت کم ہے. 10 لوگ ہیں, میں جانتا ہوں, ذاتی طور پہ جانتا ہوں, بلکہ میں کیا ذاتی طور پہ جانتا ہوں, سبھی جانتے ہیں. تو ایسے لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے سیاہ دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. مجھے بتائیے کہ ایک SHO تھانے میں اس کی رسپانسبلٹی, اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے, کتنے پیسے کلیکٹ کرنے؟ یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا سوال ہے جو میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ SHO نے کلیکشن کرنی ہے. SHO نے جس نے کلیکشن کرنی ہے نا جی, وہ تو اپنا بخار نہیں دیتا کسی کو, وہ اپنے لیے فارچونر کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے. اس نے اپنی مرک اور آڈی کے لیے بندوبست کرنے ہوتے ہیں. وہ اپنا UAE میں اپارٹمنٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے.
کوئی شیک ہینڈ نہیں ہے. یہ جو ہمارا پولیس کا لینے دینے کا ایک سسٹم بڑا لوگوں میں ایک تاثر پایا جاتا ہے، اور یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، وہ آپ کے ذاتی تعلقات پہ اس منحصر ہے کہ میں اپنے کسی آفیسر کو، میرے اس سے بڑی محبت ہے، میں جب جاتا ہوں مجھے وہ کافی بھی پلا دیتے ہیں، میں جب جاتا ہوں مجھے وہ کوکیز بھی پیش کر دیتے ہیں، میری ان کی ایک ذات کے حوالے سے محبت ہے.